فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، نمبر 2 جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، نمبر 3 جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ مال اور اولاد کی حقیقت، یاد رہے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے اہل خانہ مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہو، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو،
یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمار داری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس نے مزید ارشاد فرمایا پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت یہی ہے۔ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا